اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم، پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھ دیں محمد وال۔ حضرت گرامی، ایام عزا ہیں اور ظاہر ہے کہ ایام عزا سے ہی مربوط گفتگو ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پہلے نقطے پر میں بات کو جو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ماہ محرم کے آنے سے بہت نزدیک حکومت مسلکی ہم آہنگی، مکتبی ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین کے شوشے چھوڑنا شروع کرتی ہے، پھر میٹنگیں کراتی ہے، بٹھاتی ہے۔ اگرچہ کہ یہ میرا عنوان دوسرے خطبے کا ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی بڑی بڑی میٹنگیں ہوں گی چیف منسٹر کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ، کہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، کہیں صدر صاحب کے ساتھ، کہ مسئلہ کی ہم آہنگی۔ میں اس عنوان کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ مسئلہ کی ہم آہنگی کا مسئلہ محرم کے آتے ہی کیوں شروع کیا جاتا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا تعلق صرف شیعہ مسلک سے ہے کہ آپ سب کو بٹھاتے ہیں کہ مسلک ہم آہنگی، مسلک ہم آہنگی، اتحاد المسلمین ہونا چاہیے؟ یہ روش حکومت کی خود لوگوں کے ذہن میں ایک فتنے کا بیج بوتی ہے، اور وہ فتنے کا بیج یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور اختلاف شروع ہوں گے، ہنگامہ شروع ہوگا، لڑائیاں شروع ہوں گی۔ دیکھیے، محرم تو 61 ہجری کے بعد آتا رہا، اور آج بھی آیا، اس سال بھی آیا ہے، اور آئندہ سال بھی آئے گا، اور قیامت تک آنے والا ہے۔ لیکن جب سے یہ مسلکی ہم آہنگی کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، تب سے کچھ لوگوں کو شے ملی ہے، اور انہوں نے اسی محرم کے زمانے میں اپنی نئی چیزیں شروع کر دی۔ مثلا حضرت عمر کی رحلت کی تاریخ تمام اہل سنت کی کتابوں کو چیک کر لیں، یہ 26 ذی الحجہ سے پہلے ہے، 25 ذی الحجہ سے پہلے دیکھ لیجئے۔ ایک بہت ہی اچھا ٹیلی ویژن پروگرام ہوا تھا، اس میں اہل سنت کے علماء نے ہی ایک صاحب کو وہ کروایا تھا کہ پہلی تاریخ، پہلی محرم کہاں سے لے کر آئے ہو تو ٹھیک۔ اچھا، پہلی محرم آپ نے طے کر لی نا، اب آپ نے پہلی محرم کو جلوس بھی نکال لی،
ہمارے نئے علاقوں میں اگر ہم جلوس نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ابھی ذمہ داران سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، جو ہمارے جوان گرفتار ہوئے ان کے سلسلے میں، واقعات کے سلسلے میں ہم نے یہی کہا کہ یہ تو نیا جلوس نکالا گیا اور آپ نے ان کو اجازت دے دی، تو ہم اگر اپنے نئے علاقوں میں یا حسین کا جلوس نکالتے ہیں، ان کے جلوس میں صحابہ کی تعریف نہیں ہوتی ہے، ان کے جلوس میں حضرت عمر کی تعریف نہیں ہوتی ہے، جیسے ہمارے جلوس میں سوائے امام حسین مولا کائنات حضرت عباس کربلا کے شہداء کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یزید پہ اعلان کرتے ہیں، وہ تو جلوس کا عزاداری کا حصہ ہے۔ تو میرا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ آپ مسلکی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک وہ تاریخ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس تاریخ کو تصور کیا جاتا ہے، پھر اس پہ ایک جلوس نکالا جاتا ہے، اور مین کراچی کی سڑک پہ جلوس نکالنے کے بعد چند سال پہلے ہمارے 2 اسکاؤٹوں کو سبیل پہ شہید کیا گیا۔ حکومت کیوں اس نقطے کو نظر میں نہیں رکھتی کہ جو چیز تاریخ میں ثابت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جس کو کوئی نیا لے کر آ جائے۔ اب مثال دیتا ہوں میں، مولانا شہزاد نقوی کی تجویز مجھے بہت اچھی لگی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کہ ہمیں عبداللہ شاہ غازی پر جلوس لے جانا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ اب اگر میں یہاں اناؤنس کروں کہ ہم مثلا فلاں تاریخ پر عاشورہ کے جلوس کو فلاں یعنی عاشورہ کے دن کسی اور دن یہاں سے عبداللہ شاہ غازی جلوس نکال کے جائیں گے، آپ دیکھیے گا میرا کیا اثر کرتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ ان کو تم مین روڈ پر، اس کے بعد اور جگہوں پر اور چیزوں پر، اور اگر ہم ایک صحیح جس جلوس میں سوائے ماتم عزاداری نوحہ کے کچھ نہیں ہے، تابوت ہے، علم ہے، ذوالجناح ہے، تم آتے اور چیک کر لیں اگر کرنا ہے، مجھے فتنہ نہیں چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے گا اگر میں اناؤنس کر دوں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے پرمٹ نہیں لیا، آپ نے اسکیج نہیں لیا، آپ نے وہ نہیں لیا، آپ نے وہ نہیں، ان کو سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ اور ہمیں اس لیے نہیں ملے گا، عزاداری کے مقابلے میں جو چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس سال کیا ہوا؟ مثلا بقیت اللہ کی مثلا مسجد کے باہر رات کسی نے آ کے کچھ لکھ دیا اور اس کے اوپر پنجے بھی لگا دیے، اور صبح جناب ویڈیو بنا کے وائرل کر دی کہ یہ شیعہ سبیل کے پاس یا شیعہ مسجد کے پاس۔ اس کا روکنا حکومت کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ میں پوری رات باہر بقیت اللہ کے ڈیوٹی دوں گا کہ کوئی آ کے لکھ نہ جائے، کوئی آ کے کچھ بدتمیزی نہ کر جائے۔ ہماری پیور عزاداری میں اس وقت مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور ان مشکلات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹولی ہے، ٹولہ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی ٹولی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر مثلا سبیل پہ ڈیک لگا کے ذرا نوحہ بلند کر دیا گیا۔ آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا، تھوڑا سا نوحہ سلو کر دو، مشکل نہیں۔ ہماری ایک مجلسیں ہو رہی تھی کہیں پر، انہوں نے کہا بھئی یہ باہر والے مائک بند کر دو، بند کرا دو، کیا ہے، جس نے سننی ہو اندر آ کے سن لے گا۔ میں اس بات کو آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہماری بات جن تک پہنچتی ہے بات واضح کر لوں، یہ جو آپ مسلکی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، یہ جو چھوٹی سی چیز کو بڑا کروا دیتے ہیں، یہ عزاداری کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ میرے پیارے ملک پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عزاداری دنیا میں ہو رہی، ہزارہ لوگوں کو افغانستان سے بھاگنا پڑا، پاکستان سے بھاگنا پڑا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ پہنچ گئے، عاشور آیا، انہوں نے آن لائن مجلس کی ماتم شروع کر دیے۔ روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے ہو۔ لیکن اس کے اثرات خود آپ بھی جانتے ہیں، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس چیز کے منفی اثرات۔ اب حیدرآباد میں سبیل جلا دی، علم مبارک کی بے ادبی کر دی، پھر ہم جب کراچی سے نکلتے ہیں باہر، جہاں پر بعض واقعات ہوئے کراچی میں اور ہمارے بعض جوان جیل میں،
سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں کی صورتحال دیکھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے. ویسے کہنے کو مولائیوں کا شہر صوبہ ہے، وہیں پر مولائی کے صوبوں میں کتنے شیعوں پر، ابھی تو ابتدا 11 دن ہوئے تھے، 12 دن ہوئے تھے، کتنے شیعوں پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی. پھر چلتے ہیں پنجاب، پچھلے ہفتے بھی عرض کی بھاول نگر کے واقعے کو، تو پہلے سے بتایا گیا تھا جس کو لا رہے ہو یہ آدمی قابل نہیں ہے. واقعہ ہوا، لوگ شہید ہوئے، لوگ زخمی ہوئے. پنجاب میں ایک جگہ پر سادات کا علاقہ ہے، 40 خواتین پر دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی. اگر 40 شیعہ عورتیں دہشت گرد بن جائیں نا تمہاری نظر میں، تمہارا ملک نہیں رہے گا. میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ عام عورتیں نہیں ہوں گی پھر اگر دہشت گرد ہوئی. یہ پھر یا علی یا حسین یا زینب یا زہرا نالا لگا کر بہت کچھ کر جائیں گی. لیکن ہمارے لوگوں نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اس ڈائریکشن میں تربیت ہی نہیں دی ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، مرد اتنے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اگر تم نے 40 پر دہشت گردی کی دفعات کاٹی ہیں صرف اس لیے کہ وہ عزاداری کر رہے تھے، یہ تمہاری سوچ پتہ چل رہی کہ تم کون سی سوچ کے. اور مجھے نہیں معلوم گورنر کی سوچ ہے، پنجاب کے چیف منسٹر کی سوچ ہے، یا وہ جو کہتے ہیں نا ڈی پی او کی سوچ ہے، یا سی سی پی او کی سوچ ہے، یا کس کی، مجھے نہیں. سوچ ہے یہ کہ شیعوں کی عزاداری کو لمٹ کرتے رہو، کہیں نہ کہیں یہ دیوار سے لگ جائیں گے. دیکھیں، جس عزاداری کو یزید نہیں رکوا سکا، جس عزاداری کو بنی امیہ نہیں رکوا سکی، جس عزاداری کو بنی عباس نہیں رکوا سکی، جس عزاداری کو پاکستان کے 60-70 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے آئے سورما، آج وہ ہیں خبر میں یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے، وہ نہیں رکوا سکے. تو اگر کسی کے دماغ میں یہ فطور موجود ہے کہ یہ عزاداری جو ہے وہ دیوار سے لگا دیں گے تو رک جائے گی، کم ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، محدودیت کی بھی بات شروع کر دی. کیسے ہم محدود کریں اپنی عزاداری کو؟ کہاں محدود کریں؟ اور پھر سوال پیدا کیوں محدود کریں جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی تقریر میں مائنورٹیز کو کہتے ہیں کہ ان کو پورا حق ہے. ہم تو میجورٹی میں ہیں. کرا لینا فقہ کے لحاظ سے، ہم جتنے ٹیلی ویژن پہ فقہ کے ریپرزنٹیٹو بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان ریپرزنٹیٹو کی بیسس پر آپ مردم شماری کر لیں، آپ دیکھیں شیعہ سب سے زیادہ نکل آئیں گے. اور اگر آپ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کیا تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا. دیکھیں ہم تو جانتے ہیں اہل سنت کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. تو پہلا نقطہ یہ کہ عزاداری کے سلسلے میں حکومت شیعہ تھنک ٹینک کے پاس بیٹھے، شیعہ علماء کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھے آپ کا کیا خیال ہے، کیسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ کم از کم پاکستان میں عزاداری کا ایک مثبت اثر پڑے. جب آپ منفیات کریں گے تو پھر منفیات آئے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ منفی کرتے رہیں ہم مثبت کرتے رہیں. لیکن ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، میرے سے بڑے بڑے سینئر علماء ہیں، تجربہ کار ہیں، کہ کیا کیا جائے کہ عزاداری سے پاکستان میں مسلک یہ ہم آہنگی سے بڑھ کے پاکستان کے استحکام کی بات ہو سکے. ہمارا جوان حسین پر فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور جس ملک میں انہیں یا حسین کرنے کی آزادی ہے اور پابندی نہیں ہے، اس ملک پر بھی قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں. دوسرا نقطہ اور کڑوا نقطہ، گالیاں سننے والا نقطہ. لوگوں نے اچھے میسیجز چلائے ہیں، مثبت انداز میں میسیجز چلائے ہیں، لیکن اب جب سے کراچی آیا ہوں عاشورہ کے بعد اور جہاں مجلس میں جا رہا ہوں، حیران ہوں. جس کے پاس بیٹھا ہوں، جو میرے پاس بیٹھا ہے، اس کو صرف ایک شکایت ہے کہ مولانا یہ عزاداری میں کڑھائیاں کب سے چلنے لگی ہیں، یہ عزاداری میں کولڈ ڈرنکس کب سے چلنے لگی ہیں، یہ عزاداری میں لائن لگا لگا کے لوگوں کو پتہ نہیں برگر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں. پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا، تقریباً ہر رات میری مجلس ہے، اور پھر ظاہر مجلس کے پہلے یا بعد میں بیٹھتے ہیں ایک کپ چائے پینے ہوتے.
ہر کوئی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے مولانا اس کو روکے گا کون؟ آپ روکیں گے یا میں روکوں گا؟ آپ نہیں روک سکتے، کم از کم آپ اس کی طرف جانے والوں کو سمجھائیں نا۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، سختی، ہنگامہ یہ نتیجہ نہیں دے گا۔ نتیجہ صرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، موعظہ حسنہ سے، پیار سے۔ کہ بابا تمہارے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور پھر باہر کوئی آ کے فروٹ چاٹ بھی دے رہا ہے اور برگرز بھی دے رہا ہے، کولڈ ڈرنک بھی دے رہا ہے، نہیں چلے، انسان قبول نہیں کرتا اس کو۔ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو کم از کم آپ کو افسوس ہوگا۔ وہ لاکھ کہے کہ نہیں آپ کے بابا کے جنازے میں آنے والے بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے۔ میں کہتا ہوں تم کو جتنا کھلانا ہے، جتنا پلانا ہے حلال والا، 18 ذی الحجہ کو پلاؤ نا۔ 18 ذی الحجہ سے 10 دن کی سبیل لگاؤ اور بولو کہ جشن ولایت، اعلان ولایت مولا کائنات پہ ہم کھلا رہے ہیں، ڈٹ کے کھلاؤ۔ 13 رجب کو کھلاؤ، 3 شعبان کو کھلاؤ، پہلی شعبان سے لے کے 15 شعبان تک کو کھلاؤ، 15 رمضان کی بڑی شاندار افطاری کرو۔ وہ سب نہیں کریں گے۔ محرم کے 10 دن میں آ کے ہم پیزا، برگر، بروسٹ، جوسز، کون سا والا پینا ہے؟ او میرے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تمہیں ہمیں جواب نہیں دینا ہے، تمہیں جناب زہرا کو جواب دینا ہے۔ پھر تیسری چیز، اب ماتم کے نئے طریقے شروع ہو رہے ہیں، کیا جواب دوں اور کس کو جواب دوں؟ گاڑی بارات میں آ رہی ہے، جناب لکھا یہ تھا، سامنے لوگ کھڑے ہیں، دستہ بنا کے ماتم کر رہے ہیں، جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا کا واقعہ خود اتنا غم انگیز ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اتنا زیادہ کہ یوں کرو تاکہ مصائب زیادہ ہوں، یوں کرو تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ ایک گاؤں تھا ایران میں، وہاں پر کوئی مولانا نہیں آتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، نہیں ہوتا تھا ان کے لیے، یا جو بھی تھا، وہ پہلی محرم کو اپنے امام بارگاہ کے بیچ میں پانی کا ایک کٹورا رکھتے تھے اور بس ہائے حسین کرتے رہتے۔ یہ کیا کر رکھا؟ بس امام حسین کی یاد کرنے کے لیے پانی کا سامنے آ جانا کافی ہے۔ یہ میرے اور ہمارے جیسے لوگوں کے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں کہ آدھا گھنٹہ مصائب پڑھتے جائیں، لوگوں کو گریا نہ آئے۔ یہاں کی مشکل ہے، وہاں کی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو کہ کالک آ گئی ہے، ورنہ حسین کا نام لیا اور حضرت آدم کی آنکھوں سے ایک جملہ کہوں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کو اگر کوئی بازار میں ذرا سا تنگ کرے، میں جمعے کا خطبہ دے سکتا ہوں۔ میرا سلام ہو میرے امام سید ساجدین پر، میں کہوں گا سید صابرین پر، کہ جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سبھی ایک قافلے میں اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے شام بازاروں میں لے جایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پڑھنے والے ہماری ہدایت فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، عزاداری کی روح کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداریوں میں جو خراب کاریاں کر رہے ہیں ان کی ہدایت فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العزت ہم سے ان عزاداریوں کو قبول فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔
ہمارے مولانا محمد علی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنے پالنے والے ان کو اور تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ صورتحال پہ شاید آپ کی نظر مجھ سے زیادہ ہو، اور کل کے دھماکے نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا جس کا ڈر تھا۔ 20 سال، دیکھیں کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ رشیا آیا افغانستان میں، افغانی ان کو نہیں نکال سکے، امریکہ نے ہمارے مدرسے کے بچوں کو تیار کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی تیار کیا، ساتھ دیا۔ اب تو ٹی وی پہ ہے نا، میں تو کوئی ایسی چیز کہہ ہی نہیں رہا نا کہ جو کوئی چھپی ہوئی سیکرٹ، اور پھر بھیج دیا وہاں پر، اور جوش و خروش سے بھیجا۔ انہوں نے بھی جوش و جذبے سے کام کیا، اور بالآخر کسی نہ کسی طرح سے رشیا کو افغانستان سے نکال دیا۔ وہاں سے رشیا نکلا، دوسرے آگے بیٹھ گئے۔ امریکنوں نے ان کو اسلحہ دیا، اور اس زمانے کی علیکم السلام فورن سیکرٹری کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اسلحہ تو دیا، ان کو ٹرین تو کیا، اور جب ہمارا کام پورا ہوا تو ہم واپس لینا بھول گئے۔ جملہ ہے، ایک مووی بھی اس پہ بنی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں تھوڑی ولگیرٹی ہے تو میں ممبر سے اس کو نام نہیں لیتا، لیکن ایک مووی پوری بنی ہے، چاہے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، جس میں پورا یعنی اصل کہاں کس نے کیسے کس طرح سے رشینز کو نکالنے کے لیے کام کیا، ایک ایک جزیات اس میں۔ اور رشینز نکل گئے تو خوش ہو گئے امریکنز کہ چلو ہم نے کام کر لیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی غلطیاں ہوئیں، بے توجہی ہوئی، جذباتی پن ہوا، اور نتیجہ وہ نکلا کہ افغانستان پھر کسی کے ہاتھ میں چلا گیا، اور پھر 1 سے 2، 2 سے 3 ہوئے، نام آپ جانتے ہیں، بار بار لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، سب کے لیے ثابت ہے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس واقعہ وہاں کرایا گیا، اور اس کے اثرات کہاں دکھائی دیے گئے؟ افغانستان میں، ٹورا بورا پہ بومبنگ، فلاں بومبنگ، فلاں۔ پھر اسامہ بن لادن کے سارے مسائل کھڑے کیے گئے۔ اب امریکہ خود ڈائریکٹ داخل ہو گیا 9/11 کے بعد کہ ہم اپنے 3000 لوگوں کا بدلہ لیں گے، اور جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا، غاروں میں بیٹھ کر امریکہ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہرانے والے، نام نہیں یاد، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، غاروں میں بیٹھ کر 9/11 کرنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ اچھا بھائی، کیا تم نے، بہانہ تم نے کیا۔ آپ نے عراق کی جنگ کے اب ڈاکیومنٹس نکال کے پڑھے نا، کہ جناب عراق کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے نہیں ہے، کیا کہا تھا اس وقت؟ ویڈیو دکھائی تھی، پتہ چلا وہ گوشت لے جانے والے کنٹینر تھے، اس کی تصویریں دکھا کے بیوقوف بنایا گیا، اور عراق پر حملہ کرایا گیا۔ آج عراق کا حشر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں نے ایک جملہ بار بار کہا ہے کہ اگر وہاں کہیں لڑائی ہو رہی اور میڈیا سارا دکھا رہا ہو، آپ یہاں دیکھیے کیا ہونے والا ہے۔ عراق سے کتنا تیل بغیر میٹر لگائے لے گئے، کوئی بتا سکتا ہے؟ افغانستان سے کیا لے گئے، میں یہاں سے نہیں بولوں گا۔ ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی، اور مزے کی جاتی تھی، اور مزے کا مال جاتا تھا۔ 9/11 کے بعد امریکہ صاحب بہادر آ گئے، 20 سال میں نہ فوج ٹرین کر سکے، نہ لوگوں کے مسائل حل کر سکے، اور اچانک 20 سال بعد جب نکلیں، کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے سے پانی آتا جا رہا ہے، آتے گئے اور کابل بھی قبضے میں آ گیا۔ پھر ہمارے کچھ دوست احباب ذرا جلدی میں بول گئے کہ جناب یوں ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا۔ دیکھیں کل جب دھماکہ ہوا تو بریکنگ نیوز کیا چل رہی تھی؟
13 لوگ مر گئے، 13 رات 11 بجے تک 13 لوگ مرے. آج اخبار نے کیا کہا ہے؟ 100 سے اوپر مرے. امریکی فوجی اتنے مرے، افغانی اتنے مرے، افغانی اتنے مرے. میرا سوال یہ ہے، 20 سال میں تم نے 3000 اپنے 9/11 میں مرنے والوں کا تم نے کیا بدلہ لیا؟ تم نے کل بھی اپنے 13 فوجی مروا دیے. انسانی جان ہے. مت کہیں مولانا امریکی ہے تو ہمیں کیا افسوس. انسان چونٹی بھی پیر آ جائے تو دل میں افسوس ہونا چاہیے کہ ارے بیچاری چونٹی یا چونٹا مر گیا. وہ تو انسان ہے، کسی کا بھائی تھا نہ کسی کا باپ تھا. جواب دہ کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جواب دہ کون ہے؟ اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے. مجھے نہیں معلوم طالبان کے اندر افغانستان چلانے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پرانے والے طالبان نہیں ہیں، اب ریفائنڈ طالبان. اچھا، اہلاً و سہلاً. لیکن کیا ریفائنڈ طالبان بھی حکومت چلانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ عراق میں کیا ہوا؟ صدام کو ہٹایا انہوں نے، اچھا کیا، ہمارے لیے تو بہت اچھا. اس کے بعد جس حکومت کو لائے وہ حکومت چل ہی نہیں سک رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ پرانی بیوروکریسی، آج جملہ کہوں برا نہیں مانیں گے، پرانی بیوروکریسی، پرانے ججز نے عمران خان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. عمران خان کے سارے خواب جو ہیں وہ، تو یہ تو الیکشن سے جیت کے صحیح طرح سے آنے والے کے ساتھ اشر کر رہے ہیں. تو صدام کے زمانے والے کیسے حکومت چلانے دیتے؟ تھنک آف یور سیلف. بیوروکریسی بیک بون ہوتی ہے. اچھی ہو تو ملک کہاں بھائی. آسٹریلیا میں بیوروکریسی ہے نا، نیدرلینڈ میں ہے نا، نیوزی لینڈ میں ہے نا، وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا، لیکن وہ اپنے حدود میں کام کرتے. افغانستان میں طالبان کے آتے ہی توقع کرنا کہ سب اچھا ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ طالبان نہیں، یہ غلط فہمی ہے. آپ کو انتظار کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا. اور میری زبان اللہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہو، اللہ معاف کرے. اب ایک وہاں ہوگا تو ایک یہاں ہوگا، کیونکہ کرنے والے معلوم ہے کون ہے. یہ نام تو داعش کا لیا کہ داعش کو بنایا کس نے؟ داعش کو چلایا کس نے؟ داعش کو اسلحہ دیا کس نے؟ چیک کیجئے گا اسرائیل کا کیا رول ہے اس میں. چیک کیجئے گا جو ہمارے مسلمانوں کے بڑے بنتے ہیں وہ جب مائنس ہو گئے. ایک گھٹیا سی مثال دوں. مثلا یہاں پر مجلس کا پروگرام بن رہا ہو، میں وہاں بیٹھا ہوں، مجھے نہ رکھ اور خود ہی پروگرام بنا کے مسئلہ سجاد بھائی ہمارے فائنل کر ڈالے ہیں. اچھا مثال دے رہا ہوں، خدا رکھا. اچھا میرے بغیر مجلس بن رہی. اب دیکھو کہتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے نہیں جنہوں نے اربوں سعودی ریال اور اربوں درہم و دینار ڈالے، وہ مائنس ہو گئے پورے سین سے. وہ سوچتے ہیں اچھا ہمارے بغیر تم سمجھتے افغانستان میں پیس آئے گا، اب دیتے ہیں پیس تم کو. انڈیا اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تباہ برباد ہو گئی، چپ بیٹھے گا؟ اس وقت اگر حکومت، سیاستدان، بیوروکریٹس، فوج، ایجنسیز اور عوام ایک پلیٹ فارم پر ہو کر پاکستان کے لیے نہیں سوچتے ہیں تو یقین کیجئے اب پاکستان کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے جو آ چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا اور سافٹ ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ ہم شیعہ، اس میں پھر علماء، ذاکرین. اس لیے مسلسل دعا پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، امام حسین کا واسطہ دیجیے، جناب زہرا کا واسطہ دیجیے کہ ہمارے پیارے ملک پر آنچ نہ آئے. اس لیے کہ پوری دنیا خاموشی سے سوچ رہی ہے. یہ جو پورا تماشا ہوا اور جو جملہ تھا اس مرحوم شخص کا "اینڈ وی ڈیفیٹڈ امریکہ ود دا ہیلپ آف امریکہ", یہ جملہ پاکستان کے لیے صحیح ہے. اس لیے کہ پاکستان کا مائنڈ بہت آگے جاتا ہے. بقول کسی کے کہ جہاں تک پوری دنیا کی ایجنسی سوچتی ہے وہاں سے ہماری آگے نکلتی ہے. اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور اللہ نے اس پیارے ملک کو بنائے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی ٹھیک ہے. ہمارے ایجنسیز اور فوج سے لاکھ اختلافات ہوں گے، بھائیوں کے ہوتے ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں کیونکہ اختلافات ہیں. میں میڈیا پرسن سے بھی کہوں گا کھیل تمہارے ہاتھ میں. افغانستان کے حالات اگر بگڑے اور اس کے اثرات پاکستان میں اور تم نے پازیٹیو اپروچ نہیں لی، اس ملک کے لیے وہ ہونے والا ہے جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ اس دفعہ میری نظر میں، پھر سے کہوں، میری نظر میں صحیح سٹینڈ لیا گیا ہے، موقع پہ سٹینڈ لیا گیا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ صحیح آدمی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر پچھلے کوئی ہوتے تو آج کی صورتحال الگ ہوتی، کیونکہ وہ تو اپنے بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. فرق تو مجھے اور آپ اور عوام کو پڑتا ہے. وہاں دھماکہ ہوا، وہاں پر کوئٹہ میں کیا ہوا تھا، وہ کلا برادری چھوٹا سا دھماکہ کیا، وہ بیچارے ظاہر ہے محبت میں، جیسے کل کا دھماکہ، محبت میں جنازے اٹھائے اور زخمیوں کو اٹھایا ہاسپٹل پہنچ. جب خوب بڑے بڑے وکیل جمع ہو گئے، ایک بڑا دھماکہ کر دی. یہ ہمارے لیے اب درس، ٹیکنیک بدل گئی ہے. امام بارگاہوں، مسجدوں، جلوسوں میں سیکیورٹی اسکاؤٹس ٹائٹ کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے. واقعاً بے لوس والنٹیئرز اور اسکاؤٹس خدمت کرتے ہیں، لیکن رش نہ کریں. جلوس کے اندر آ گئے تو ہے ہی جلوس، لیکن رش نہ کریں. اگر امریکن فوج، کیونکہ اس نے ابھی تک افغان ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھالا، اگر اس نے رش ہونے کے بجائے اندر جانے والوں پہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، چلو 5 کلومیٹر لمبی لائن، کچھ بھی ہو جائے 5-10 آدمی سے زیادہ نہیں مرتے نا. اتنی انسانی جان، کسی کی انگلی کٹ جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہاں تو پرخچے اڑے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں امریکہ کر رہا ہے. اور اللہ کرے یورپی یونین کو عقل آئے، اللہ کرے دوسرے ملکوں کو عقل آئے، اور اللہ کرے چائنا اور رشیا غلط فیصلے نہ کریں. اب اتنا سارا اللہ کرے ہے، کرتا ہی اللہ ہے، لیکن ہماری تو دعا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا غلط فیصلے نہ کریں اور ہوشیاری ترکی نہ دکھائے. اس تمام معاملے میں ترکی 2023 کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسی وہ 100 سالہ کانٹریکٹ ختم ہوگا. بہت خطرناک صورتحال ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا ظہور کے نزدیک زمانہ جو ہے ظلم سے بھر جائے گا، تو ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے. وصیت نامے لکھ کے رکھیں، ہم تو لکھ رہے ہیں، آپ بھی وصیت نام، نقصان نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت پر مرا، اللہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو ہم شہادت کی موت تو مرنے والے، لیکن کم از کم گھر والوں کو بزنس والے مسائل، دوسرے مسائل، اس میں مشکلات کا سامنا ویسے بھی لکھے رہنا چاہیے، ایسا نہیں. اور آخری بات عرض کر دوں کہ پھر سے پہلے خطبے کی بات کو اب پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آخر میں آنے والوں کو کہ خدا را عزاداری کو بالکل اسی سادگی سے منائے جس طرح 25, 30, 40 سال پہلے مناتے تھے، تاکہ عزاداری کی روح ہمارے دل پر اثر کرے. ہم گناہوں سے نکلیں، ہم شو بازی سے نکلیں، ہم سیلفی بازی سے نکلیں، اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے عزاداری کریں، تاکہ جب قیامت میں پہنچیں تو ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو. پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہماری عزاداریوں کی حفاظت فرما، مومنین کی جان کی حفاظت فرما. پالنے والے بہت سی دعائیں دل میں ہیں، زبان پر نہیں آ سکتی ہیں، بہتر جانتا ہے. بے حق کے محمد والے مت انہیں قبول فرما. مقدس مقامات کے راستے کھول دے، زیارت اور حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد والے محمد، جو لوگ عزاداری کو زندہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دریا لگاتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خدمت کرتے ہیں، سبھی ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.